الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ساتھیو، اللہ جل شانہ دا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آکو عیسیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے کلمہ پڑھن دیسا کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آدھا سادہ ایمان عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالیہ ای دھرتی تے آخری نبی ہن، حضور دے بعد نو نبی کوئی نہیں آونا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مننا بھی ضروری ہے اور خاتم النبیین مننا بھی ضروری ہے۔ کوئی بندہ صرف حضور پاک کو نبی مننے، خاتم النبیین نہ مننے، یہ بندہ مومن نہیں تھی سکتا۔ قرآن کو کتاب مننے، آخری کتاب نہ مننے، یہ مومن نہیں تھی سکتا۔ شرط یہ ہے کہ کتاب بھی مننا ہے قرآن کو اور آخری کتاب مننا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو رسول بھی مننا ہے اور آخری رسول مننا ہے کہ نواں نبی نہیں آ سکتا۔ جڑے ویلے اسا این چیز دے قائل اور فائل ہے، سادہ عقیدہ اور نظریہ ایو ہی ہے، تو بڑا آسان حل ہے کہ اسا شریعت اسلامیہ دے پابند بڑھ کے رہوں، اور شریعت دے پابند تو بڑھسوں جلے سا کو شریعت دے بارے، اپنے نبی دے بارے، اپنی دین دے بارے معلومات ہو سن۔ اگر معلومات ہوئے تو اسا لوگ دنیا چی کامیاب ہیں اور اسا آخرت دے وچی کامیاب ہیں، اور اسا کو معلومات کوئی نہیں، اسا ان تے عمل نہ کیتا، اسا دنیا چی رہ کے ناکام ہے اور اسا آخرت چی رہ کے بھی ناکام ہے۔ میں ای معلومات تے مشتمل تمہارے سامنے سورت نمبر 33 سورت احزاب دی آیت نمبر 44 45 46 47 48 پڑھی ہے، اور گلدستہ احادیث چوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان صحیح مسلم تو پڑھا ہے۔ میں تمہارے سامنے ای آیت اور ای حدیث پاک دی روشنی چند گالیاں پیش کرے سا، بس توجہ میری طرف رکھو تاکہ میں تو آپ کو کچھ گالیاں سمجھا سکا۔ میرے دوستو، سارے کل پہلی گال ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جرا رتبہ اور مرتبہ دیتا ہے، یہ رتبہ اور مرتبہ این دھرتی تے اللہ رب العزت کہیں نبی کو نہیں دیتا۔ جتنے انبیاء کو جتنے رتبے ملن، انہاں سارے کل ود رتبہ، انہاں سارے کل ود مرتبہ، انہاں سارے کل ود مقام اللہ رب العزت نے ساری نبی پاک کو دیتا ہے۔ میں تمہارے سامنے پہلے آیات پڑھ گا، والدہ ترجمہ تے والدہ مطلب سمجھا۔ یہ سورت احزاب ہے، سورت نمبر 33 ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ رب کریم فرمیدن یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی پاک، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہ بنا کے، جنت کی خوشخبری والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں سراجا منیرا، چمکتا سورج بنا کے بھیجا۔ وبشر المؤمنین، فرمایا میں نے آپ نے مؤمنین کو خوشخبری دینی ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مؤمنین پر میرا بہت بڑا فضل ہوگا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافر اور منافق کی بات مت مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو چھوڑیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین کارساز ہے۔ قرآن کریم دی انہاں آیات دے اندر بہت سارے مسائل سارے سامنے کھل کے آوے ہیں۔ سارے تو پہلی گال یا ایوہ النبی، اس سارے پاک نبی دا اللہ رب العزت نے درجہ بیان کیتا ہے، نہ نہیں چاہتا، حالانکہ باقی انبیاء کو اللہ نہ چاہ کے خطاب فرمایا، یا موسیٰ، یا آدم اسکن، یا داود، یا عیسیٰ، یا نوح انہو لیس من اہلک، میں پوری قرآن کریم دے اندر پیغمبر دا اللہ پاک نے نہ چاہتا ہے۔ یہ سارے پاک پیغمبر دا بھی نہ قرآن کریم ہے، لیکن جلے خطاب کیتا تو حضور پاک دا عہدہ نس کے رسول اللہ دے وڈے مرتبے کو ظاہر کیتا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے میرا نمائندہ، اے میرا نبی، اے میرے طرف ونجن والا اے رسول، یعنی رسالت مآب علیہ السلام دی رسالت کو بیان فرمایا۔ اتو پتہ لگتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ پاک تو کوئی سا کو سمجھانے پہن کہ جلے نبی کو خطاب کرو اور وڈا سامنے ہوئے تو جلے وڈا آدمی سامنے ہوئے انہا نا نہیں چویندہ بلکہ انہا عہدہ لسیندہ، کیونکہ صدر تو بنجے نا تو کوئی صدر تو نا نہیں چاہتا، آدھن صدر صاحب، سارے بزرگ صاحب، سارے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، جی میں عام دنیا دا رواج ہے، تو اے تو چھوٹے عہدے ہیں، رسالت دا عہدہ تو این کائنات اللہ دے بعد سارے کو الود کے رسالت مآب علیہ السلام دا عہدہ اللہ بیان فرمایا، یا ایوہ النبی۔ اچھا اگلی گال، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اساں تو کو بھیجا ہے۔ اتھو پتہ لگتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام خود اپنے ڈھڈو رسالت پیش نہیں پہ کریں دے، اپنے تئی رسالت دے دعوے دار نہیں، بلکہ اے دعوے نبوت و رسالت اللہ دا حکم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اتھو حضور پاک دی رسالت سمجھ آندی ہے۔ دیکھو نا، ایک آیت ہے ان دے دو لفظ ہیں جو حضور پاک دے دو عہدے ذکر تھی گئے، ایک نبی ایک رسول۔ نبی کو آدھن جرا صرف اللہ دا پیغام گھناوے، اور رسول اون نبی کو آدھن جرا پیغام بھی گھناوے اور کتاب بھی گھناوے۔ یعنی ایک آیت دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو رتبے اللہ رب العزت بیان فرمائن۔ یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، نبی نبی جا گیا، أَرْسَلْنَاكَ ایچ رسالت آ گئی۔ اچھا میں تو کو بڑھا کے بھیجا ہے نمائندہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ۔ اچھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اللہ نے اپنے طرف بھیجن اللہ بڑھا کے لفظ فرمایا۔ یہ تو پتہ لگا کہ نبی دی ہر گال اللہ دی گال ہے، اور نبی دی گال کو مننا اللہ دی گال کو مننا ہے۔ ہون اگو حضور پاک علیہ السلام دے 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائے، شاہدن، مبشرن، نذیرن، داعین اور سراجم منیرہ، 5 صفات۔ پہلی صفت ہے شاہدن، انہاں مانی ہوندے گواہ، دوجہ ہے مبشرہ، انہاں مانی ہوندے خوشخبری دیونا، تریجہ ہے نذیرہ، انہاں مانی ہے جہنم کل ڈراوا، اور چوتھی صفت ہے وداعین اللہ، اللہ دے پاسے سڑنا، اور 5ویں صفت ہے سراجم منیرہ، چمک دا ہویا سورج۔ یہ 5 صفات ہیں، ذرا توجہ رکھے کہ یہ صفات دا مطلب کیڑا ہے۔ یہ 5 صفتیں ہیں سارے نبی پاک دے 5 عہدے ذکر تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے پیغمبر اسا تو کو گواہ بڑھا کے بھیجا۔ گواہ دا کیا مطلب ہے؟ گواہ کیکو آدھن، ہون ذرا توجہ رکھے میں تو کو گواہی دا اصول سمجھے دا۔ گواہی دا سارے کو پہلا اصول ہے کہ جیسے دیکھو وہ دسو، جیسے سنو اسے دی گواہی دو۔ تو اس سارے پاک پیغمبر جب تک کی دنیا تے ہن، صحابہ تے اہل بیت دے اعمال بھی دے دھیان، اپنے مخالفین دے معاملے بھی دے دھیان، جر آگو تھیندہ آئی تو حضور علیہ السلام گواہ ہاں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جلے اللہ دے رسول دنیا تو رخصت تھی گئن، قبر مبارک دی زندگی تشریف فرماہن، روزہ پاک دنیا تو پردہ فرما گئن، ہون گواہی کیویں ہے؟ ہون گواہی دا کیا مطلب ہے؟ این ٹائم گواہی کیا کو آدھن؟ یا کیا گواہی موک گئی یا گواہی حال تک اللہ دے رسول دی کھڑی ہے؟ تا اہل حق دا موقف ہے کہ ایک گواہی قیامت تک حضور دی کھڑی ہے۔ اچھا جی میں کھڑی ہے تو کیویں حضور پاک دا دنیا تو پردہ فرما گئن؟ ول کیویں گواہی ہے؟ وقت این گواہی ہے کہ فرشتے دنیا دے ہوتے تمام اعمال امت دی خبر وانتے اللہ دے رسول تے پیش کریں دن، اور حضور پاک علیہ السلام فرشتیاں دے اعمال پیش کرن دے ہوتے امت دے اعمال تے گواہ ہیں۔ ہن سوال آیا کہ جیری شے بندہ دیکھے بھی نہیں،
جے کوئی ڈائریکٹ آپ سنے بھی نہیں تو کہیں دے آکھے تے بندہ گواہ بڑھ سکتا ہے. ہن لوگ اکثر بھی گواہی واسطے تو خود دیکھنا چاہیے. میں ایک دا جیا اگر خبر سچی ہوئے بن ڈٹھے بھی بندہ گواہ بڑھ سکتا ہے. خبر سچی ہوئے بن سنے بھی بندہ گواہ بڑھ سکتا ہے. یہ سارا مؤذن اذان دے وچ آدھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. آدھا نہیں آدھا کیا معنی ہے؟ میں گواہی لینا اللہ ہک کے یہ اللہ کو ڈٹھے. یہ گواہی کیوں لیندے؟ یہ جو آدھن دیکھن نال گواہی دیویندی ہے. یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس سارا مؤذن اللہ کو ڈٹھی تو کوئی نہیں کھڑو تھا. اشہد ان محمد الرسول اللہ آدھے ہیں بھئی ایسا گواہی لیندی ہیں حضور پاک علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں. اسا تو حضور صحیح کو نہیں ڈٹھا. چلو صحابہ گواہی دیوین اہل بیت دیوین تو ٹھیک ہے انہاں تو زیارت کیتی ہے. اسا تو اللہ دے رسول دی ان دنیا علی آخر زیارت نہیں کیتی. ساری گواہی کیسے دی؟ پتہ لگا سچی خبر ہوئے تو بن ڈٹھے بھی گواہی دے سکتا ہے. تا اللہ تے اللہ دے رسول دے ہومن دی خبر سارے کل سچی ہے اسا بن ڈٹھے گواہی دے دیں. ایویں حضور پاک علیہ السلام اللہ رب العزت دے طرفوں امت تے گواہن جب تک ہن دیکھ کے گواہی دیتی نے. اور جلے حضور پاک قبر مبارک کی تشریف گن گئے تے فرشتہ ونجتے رسیندے یہ سچی خبر دی بنیاد تے قیامت گواہی دے سن. اچھا فرشتہ مت غلطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں. فرشتے کو کوئی غلطی نہیں تھی. 28 سپارے دے آخری صفحے تے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کوئی غلطی نہیں کریں دے وہ کچھ کریں دیں جیسے اللہ سے فرمے دیں. یہ جو کوڑ ایک دنیا تے مشہور ود ہے دو فرشتے لتھے سلیمان علیہ السلام دے دورچ. ایک دن آئی ہاروت تے ایک دن آئی ماروت. رستے تے زہرہ بائی ایک عورت بیٹھی ہے اندھنال مکالم اللہ گناہ کی تاوت اللہ سہی اون زنا دے بدلے جنہ کو قیامت تک زمین چا پٹھا لڑکا دیتے ہیں. آج تک وہ دنگ دے کھڑے لڑکے کھڑوتے ہیں کئی قصے دنیا تے سننے ہیں. یہ سارا کوڑ پلال ہے. کیوں؟ قرآن کریم آدھے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کریں دا. اندھج گناہ دی صفت کو نہیں اندھج گناہ دی حس کو نہیں. او خطا کار نہیں گناہ گار نہیں. تے ایسا فرشتیاں دی پوری پٹی جری پکائی کھڑوتے ہیں. یہ بالکل جھوٹا قصہ عوام میں مشہور ہے. ہاروت اور ماروت دے رہے ہیں نا وہ کوئی جادوگر نن. اون دور دے لوگ جادو سکھ دے ہیں. ہاروت اور ماروت فرشتیاں کو اللہ سے بھیجا بے وہیں لوگاں دے امتحان گئے. وہ دو ہے بے بابل ہاروت و ماروت 11واں رکوع پہلے سپارے دا. انہاں کہنا سوئے اللہ دے بندے اے جادو ہی وے تے اے اللہ دی وحی ہے. اندے اے فرق ہے. وہ فرق دسیں دے ہیں. وہ اے نہ دے پہ تو جادو کرو. میں ایک جاتے یہ مسئلہ بیان کیتا تو ایک بندے دا ذہن ہی ہوئی بھی فرشتہ گناہ کر سکتا ہے. وہ میں کو مولوی صاحب والو سکھیں دے کیوں نہ سکھا میں نہ. میں کہ چاچا میں کو اے لسا یہ جڑے چھریاں وچیں دے بیٹھے ہیں تو چھریاں کلکا کے دیندن کلا کے دیندن بھی چھری کلا کے تو گن ونجو یہ ٹھیک ہے کم؟ ہاں ٹھیک ہے. میں کیوں ٹھیک ہے؟ چھری کلا کے تو بندہ کہتے ڈیڈ مار لے کہندی گچی کپے تو قصور ہو چھری کلا کے دے وڑا اوندا ہو سی قصور. کہ نہیں مارا لے دو سی بھی کیوں مارا لے دو سی؟ مارا لے جے رہنا او کو نہ کلا دے وے آتے او کو نہ کو وے اگلے کو کہ او کو کوہن واسطے کلا لیتی ہے. او تو گھر تے وصل کپڑ واسطے کلا لیتی ہے. تو میں کہ چاچا او جرا فرشتے جادو دسیندے نوا دے نے غلط راہ وے او اے نہ دے وین ٹرو. او سمجھندے نے خدا دے بندے وہی خدا دی بئی ہوندی ہے جادو بیا ہوندا. تو فرشتیاں کو جادوگر نہ سمجھے. اچھا پہلی گال تو یہ کہ فرشتے حضور صحیح تے خبر لیندن تو حضور پاک علیہ السلام بن ڈٹھے بھی گواہی دے سکدن کہ فرشتیاں دی خبر سچی ہے. او میں انتے ایک واقعہ سنینا. صحابہ کرام دے دور دے وچ بھی ایسی گواہی آئی ہے جیری بن ڈٹھے آئی تو او سچی آئی تو او منی گئی ہے. او گواہی نے بڑا کم ڈتا آئی. او کیری گواہی آئی؟ حضرت امام عبد الرزاق ابن الحمام رحمہ اللہ دی کتاب مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا او ایک واقعہ لکھے دن کہ حضور علیہ السلام ایک یہودی دا قرضہ لہایا. قرضہ گدا ہویا آئی تو یہودی قرضہ واپس کیتا. مزے دی گال ہے کہ یہودی آنے وائنتے آپس جکبیر مشورہ کیتا بھی قرضہ تو ولا گھننے ایسا مسلمانہ دے نبی کل لیکن وہ گواہ شواہ وچ کوئی نہیں پاتا ایسا کو ولا دے وڑے لے. تو کیوں یہ نہ کروں جو ایسا دو جی دفعہ ولا وائن کھڑوں بھی قرضہ دیو تو نبی صحیح اکثر میں مائیں تو دیتا ہے تو ایسا کو گواہ پیش کر. تو اے ایسا کو پتہ ہے مسلمانہ دا نبی جھوٹا گواہ تو پیش کرے سی نہیں لہذا ایک دفعہ ولا قرضہ بٹور کے گھننا سو. یہ یہودی کراڑ آپس مشورہ کر کے ولا آگے اللہ دے رسول دو
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ ولا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا البینہ، کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس ہے تو پیش کرو۔ ہن جھوٹی گواہی تو بندے کو جہنم گن ویندی ہے نا۔ ایک صحابی نالو بیٹھے نے گال سن دے بیٹھے ہیں، یہ جی حضور فرمایا نا میں تیرا قرضہ دیتا ہے، دے والے کو نہیں ہیں، ہن بیٹھے ہیں۔ وہ یہودی کو کہ گواہ لوڑی بھی، وہاں کہ ہاں کوئی ایک گواہ تو پیش کریں نے، وہاں کہ میں گواہ ہاں حضور سے تیرا قرضہ دیتا ہے۔ وہ منہ تے چٹے رڑے تے آ کے میں گواہ ہاں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے منہ مٹی پئی، وہ بھاج کے لگے گا۔ انہوں نے ونجن دے بعد حضور علیہ السلام حضرت خزیمہ تو پوچھے کہ کی تھے تو اسے لے ہمیں یا لے میں قرضہ لیتا ہے؟ کہ کوئی نہیں۔ تو گواہی کیوں لیتی ہے؟ وہاں کہ سونا اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی گاہل پوری تفصیل نال عرض کراں۔ حاجی دسو، وہاں کہ نبی سے تساں آکھے اللہ ہے، اسا کوئی اکھ نال نہیں ڈٹھا، اسا گواہی دے دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تسا فرمائے جبرائیل اسمان تو لہ کے میرے قرآن گھن آدھا، میں جبرائیل کو اصلی شکل ہی توالو آندھے نہیں ڈٹھا، میں قرآن دے آیتاں لاندھے نہیں ڈٹھے، اسا کلمہ پڑھ کے آدھے کھڑوتے ہیں بھی گواہی توالو آئی کھڑوتی ہے۔ تسا فرمائے جنت ہے، دوزخ ہے، شریف الاقلام ہے، مقام ہے، ہر بلا، تسا اتے تشریف پورے معاملات دی تفصیل اسا کو فرما دیتی ہے۔ ایسا سب شیاں منی کھڑوتے ہیں بغیر بن ڈٹھے، فرشتیاں کو منی کھڑوتے ہیں، ایک نہیں لکھا منی کھڑوتے ہیں۔ کیوں؟ تواڈے آخت اعتماد کیتا سے ہونی تو تسا فرمایا بھی میں گواہی دیتے ہیں، میں تیرا قرضہ ولا دیتا ہے، تے ہن تواڈے آخت میں گواہی کیوں نہ دے سکدا؟ حضور علیہ السلام دی گال کو پسند فرمایا اور اللہ دے رسول کو ایک انعام دیتا، فرمایا انعام ہے انت ذو شہادتین، تائیں بندے دے ایمان کو اللہ پاک نے اتنا قبول فرمایا کہ رب سے میں کو آکھا بے کو آکھ لیو کہ لوگ ایک گواہی دے سن تو ایک شمار تھی سن، خزیمہ ایک گواہی دے سی تو دو دے برابر شمار تھی۔ مزے دی گال اے جی قرآن کریم دی صورت میں کھولی بیٹھے تو ایک صفحہ پچھو چاہوں نا، ایک آیت قرآن کریم دی آیت نمبر 23 ہے صورت احزاب دی۔ ای آیت دی رہی ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایو صحابی جلے قرآن جمع تھندا پی آئی، ای آیت ایک سورت بقرہ لی آیت چاہ کے گھنایا بے بھی لکھو چاہ سارا قرآن جمع تھی گیا، اے دو آیت راندیاں پیان۔ تو صحابہ کرام آکھا جی ٹھیک ہے، اسا ہر او آیت لکھیں دے پہ جن تے دو شرطہ ہوئن۔ پہلی یہ ہے جو سارے حافظاں کو یاد ہوئے جنہ حضور سہیں تو حفظ کیتا ہے، قرآن جو جمع تھندا پہ۔ تو دو جی ہے بھی جہاں کو لے آیت لکھی ہوئے بے وہ آکے حضور سہیں تو لتی کو دو گواہی ہوئن۔ تو ان حافظہ سارے کو تو یاد تا ہے، تیرے علاوہ بھی گواہ کیڑا ہے جلہ حضور سہیں تے آیت لتی تو لکھی ابھی، انہاں کا بارے کو تو گواہ کوئی نہیں۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ فرمایا کہ میں لکھن واسطے تیار ہوں، میں بھی قرآن دی آیت حضور کو پڑھی ہے، لیکن آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے، انہیں واسطے دو جا گواہ لوڑ پوسی، میں کوئی نہیں لکھیں دا، پہلے گواہ کہنا۔ انہاں کہ اللہ جان دے ہے، خدا دی قسم ہے، کلہ بیٹھا ہوں حضور سہیں کو جلے آیت لتی ہے، میرے کو بھی بندہ نال کوئی نہیں، جھوٹا گواہ کے نہ گال حضرت صدیق اکبر تک گئی۔ وڈے وڈے صحابہ جڑے بزرگ ہیں نا، انہاں حضرت زید ابن ثابت کو آکھا ہے حضرت صدیق اکبر دے دور دی گال ہے، فرمایا خزیمہ دے آکھے تے لکھ گن، یہ اوہ بندہ ہی وجہ کو حضور فرمایا یہ ایک گواہی دے سی دو دے برابر شمار تھی۔ انہاں دے این گواہی دی بدولت سورت بقرہ دے سورت توبہ دی آخریات فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تے اے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اے دو ہے قرآن دا حصہ موجود ہے۔ تو پہلا حضور پاک دی صفت کے لیے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیغمبر اسا کو گواہ بڑھا کے بھیجے، یعنی فرشتے وانتے لے سیسن، حضور علیہ السلام انہاں دے سامنے گواہ ہیں۔ ہن توجہ رکھو، اے جرا مسئلہ چل دا ہے نا، میں پیغمبر علیہ السلام ہر جاتے حاضر ناظر ہیں، ہر جاتے موجود ہیں تے دے بیٹھن تاؤں گواہ ہیں، یہ گال ٹھیک کوئی نہیں۔ اگر ٹھیک ہوئے آ تے سورت احزاب مدنی سورت نہ بڑھے آ، کیونکہ مکی تے مدنی دے فرق ہے، پتہ لگ دے بھی سونا ہر جاتے کوئی نہیں۔ اگر سونا نبی خود ہر جاتے ہوئے آ تو سارے صورتاں ہکو جائیں ہوئے نا، کچھ مکی تے کچھ مدنی نہ ہوئے نا، 86 مکین تے 28 مدنین، 114 صورتیں ان قرآن دے، اے مکی مدنی دے فرق لسیں دے بھی سونا ہر جاتے کو نہیں، یا مکے چے تے یا مدینے چے، اور وفات دے بعد حضور علیہ السلام مدینے چے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی دلیل گواہ عمر دی دلیل اے پہلی صفت میں عرض کر دیتی۔ دو جی ومبشرہ، پیغمبر علیہ السلام خوشخبریاں دیں دیں، خوشخبری واقعی حضور دیں دیں، جرا بندہ ایمان گھناوے آدھن 100 سال دا کافر کلمہ پڑھے تو پچھلے گناہ
ختم. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. توبہ کرو پچھلے گناہ ختم. حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دیتی ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی کہ تو سب پریشان ہوئے کہ سارے گناہاں دا کتھی سی. میرا اللہ فرمائندہ میری رحمت تارے گناہاں کو بہت زیادہ ہے. معافی منگنا تواڈا کام تے سارے کو معاف کرنا میرا کام. ہمیں آسمان تک گناہ کیوں نہ پہنچے پہ ہوئے. تو یہ خوشخبری ہے اللہ کے رسول لیتی. ایویں خوشخبری ہے کہ کلمہ پڑھا تے ان تے مضبوط رہیا تو اللہ جنت لے سی. جو مضبوط نوی رہیا گناہ کی تو استوال توبہ کرے اللہ قبول کی تیس تو والی جنت مل سے. تو بغیر توبہ دے بندہ مر گیا تو سزا بھوکت کے وال بھی جنت مل سے. یعنی مومنین دے ہوتے کتنا فضل ہے. تو مبشرہ حضور علیہ السلام خوشخبری دیتی ہے. اور پیغمبر علیہ السلام دے کئی خوشخبریاں ہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. ازہن العرب انہ دنائے عرب دے ذہین صحابی ہیں. یہ تے حضرت خالد بن ولید اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ اون ویلے جلے کلمہ نے بھرا مکے پاک. ایک بے کو آکھیں کہ ڈاڑھے جنگاں لڑ بیٹھے ہیں مدینے والا نال. ڈاڑھی مخالفت کی تھی سے گال اسے نبی علی سچی بھی بہت آپڑے تو مکھی نہیں اڑا سکتا. یہ تواڈا ہی ساری ٹھوٹ مدد کرے سی کیا کرے سی. ایک بے کوئی نہ آکھا کیا کروں انہاں کہ باہ انا بہت تھی گئی ہے. ہن جو لو مدینے پاک ونجوں تو سونے دے ہاتھ تے ونج تے معافی منگوں تو کوئی توبہ کرو. ای دوئے مکے پاک جو ٹر پہ نا اللہ سے جبرائیل امین کو بھیجا تے آپ علیہ السلام کو پہلے اطلاع تھی کہ مکہ مکرمہ دی زمین نے اپنے جگر دے دو گوشت والو بھیجن. یہ دو بندے اسے مسلمان تھی مانا ہے. حضرت خالد بن ولید نہ ہے حضرت دھرتی تھے وہ بندے دا 126 جنگیں شرکت 126 جنگیں فتح. کتنی بڑی گال. تے نال حضرت عمر ابن عاص عمر ابن عاص رضی اللہ اوہ صحابی نو جنہاں دے بارے حدیث تو سنا ہو سے کہ حضرت عمر دو خط لکھے ہیں. ایک گورنر مصر کو تے ایک دریائے نیل کو. بے وہ دریائے چھٹتے ہو چل پو سی. ایو حضرت عمر ابن عاص ہوئے. وہ یہ تھی کہ یہ جلے اینت حضرت خالد بن ولید آ کے اللہ دے رسول کو ملے. کلمہ بھرا مسلمان تھی کہ صحابی بڑھ گئے. یہ بھی آ گئے. گال چلدی دوران حالے کلمہ بھران لگن جو اللہ دے رسول میں ہاتھ چاہتے ہیں تو انہاں بھی ہاتھ چاہتے ہیں بھئی ہاتھ پا کے بیعت کرو. حدیث پاک کہ اللہ دے رسول ہاتھ چاہتے تھے. حضرت عمر ابن عاص ہاتھ میں پیچھے چکی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مالک یا عمر کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹی جڑی گال پہلے تو ساسا مکاؤں چاہ تو وال میں کلمہ ہی بھرے نا تو ہاتھ تھلی بیعت ہی کرے نا. یہ این اون ویلے جلے حضور علیہ السلام ہاتھ چاہی بیٹھے. ہاں جی کیڑی گال ہے کہ شرط ہے گناہگار بہواں غلطیاں بہواں میرے کولوں سونا میں نل تسا ضامن تھی پو کہ تسا کل قیامت الدیوار اگر میرے کوئی گناہ آڑے آ گیا تو معاف کرا کہ اللہ سہیں کل میں کو جنت کھیل دے سو. یہ ضامن تسا تھی پو کلمہ میں بھرے نا آج تو بعد میں گناہ نہ کرنے دا وعدہ کرے نا تو بس وقت ان دے بعد میں تمہارے ہاتھ دینا. اللہ دے رسول فرمائے این گال دا میں ضامن تو کلمہ بھر اپنا وعدہ پورا کر. ان ہاتھ اگو تے کیتا کلمہ بھر کے مسلمان تھی. یہ حضرت عمر ابن عاص ہے. ہن دیکھو نا وہ مبشرن حضور علیہ السلام کتنی وجہ خوشخبری دیتی ہے. یہ او صحابین جنہاں دے پتراں کو انہوں نے وصیت کی تھی وفات لے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث پئی ہے. آخر میں فوت تھی وجہ نا میری قبر دے ہوتے جلے مٹی درست کر کے نہ ہوتے پانی شانی ترکا کر کے یعنی پوری قبر جلے بڑھ وجہ نا تو جلدی اٹھ کے میری قبر تو نہ وجہ حتیٰ ینحضر الجذور اٹھ کو ہیج کے ونڈیج وجہ اتنا ٹائم میری قبر تے بہ کے پڑھ دے رہا. یعنی اٹھ کو ہیجے ان دے بعد ونڈیج وجہ دنیا دے لوگاں دو اتنا ٹائم پڑھ دے رہا. کیوں اللہ دے فرشتے جلے میرے سوال تے آسن حتیٰ استعنس بکم توارے باور تے ہی پڑھائی نال میں کو انس پہنچ سی. ثم شنو علی التراب ان دے بعد مٹی برابر کر کے لگے وجہ. تو اس وجہ کو لادن حق اے ہے وفات دے بعد پوری سورت بقرہ پڑھنی چاہیے دی اتنے بہ کے اٹھ کو ہیج کے ونڈیج وجہ سورت بقرہ جتنا ٹائم پورا تھی وجہ. لیکن عام طور تے یہ بھی جائز ہے کہ پہلا رکوع تے آخری رکوع یہی مسنون ہے جرا سا پڑھ دیں تو بہتر ہے کہ پوری سورت بقرہ بہ کے پڑھنی چاہیے دی. سارے ایک شاگرد ہیں انہوں نے والد صاحب فوت تھی. انہوں نے والد صاحب کوئی حافظ نہیں کوئی عالم کاری کوئی مولوی نہیں دنیا دار آدمی ہے اللہ ان کی مغفرت فرماوے. 3 پوتروں حافظ بڑھائے 3 پوتر دنیا پڑھے ان سکول کالج لیکن حفظ ہی نہیں ماشاءاللہ بشارہ ان 3 بال جلے ان کی وفات تھی تو ان کی قبر پڑھ دی پئی نا تو میں انہوں نے 3 پوتروں کو کہا شاگرد میرے میں کہ بچڑا
اتری ہے پیو دی قبر تے بہ کے سورت بقرہ اپنی شروع کرو. میں کہ اے پیو دی قبر ٹھران دا ویلا ہے. تو میں کو حقیقت رشک آیا. میں کہ کیسی موت ہے یار کہ اے صدقہ جاری ہے. اپنی اولاد بیٹھی ہے تو قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے پیو دی قبر تے. ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے پڑھنی ہوتے کیسے نہیں. ومبشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی خوشخبری دے والے ہیں. ونذیرا تیجی صفت ہے جہنم کو ڈراون والے. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کو جہنم کو ڈرایا. اگر جزا دے نال سزا دا قانون نہ ہوئے تو کوئی بندہ چنگائی نہ کرے سی. واقعی بس ٹھیک ہے آپ ڈٹھی ویسی تو آپ ڈٹھی ویسی والے کام کو بچن واسطے ونذیرا جہنم دے ڈراوے دی ضرورت ہوگی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات کو جہنم دی ڈراوا دیتا ہے. اور صرف ڈراوا نہیں بلکہ رسول اللہ تو جنت جہنم کو خود دیکھ کے آئے ہیں. آپ علیہ السلام دا اعلان ہے زانی ہے توبہ نہیں کی تھی جہنم میں سے. سود خور ہے سود کھاندہ مر گیا ہے جہنم میں سے. نہیں تو آپ نے سود دے معاملے کو صاف کرے. ایویں تہمت لاؤنا ایویں غیبت کرنا ایویں بہتان ہے ایویں الزام ایویں پیو ماں دی نافرمانی ہے ایویں بیوی دے حق کھاونا ایویں گوانڈی دا حق کھاونا ایویں باقی معاملات جیرے جیرے دے وچ گرام میں اگر توبہ کوئی نہیں سوندی معافی تے تلافی کوئی نہیں سے جہنم کھڑی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر جہنم بندے دے سامنے ہوئے تو بندے کو یاد ہوئے اور سمجھ ہوئے تو کوئی گناہ نہیں تھیندا. تو اگر گناہ بندہ کر بھی پاوے نا تو توبہ جو دیر نہیں کرندا بندہ فوراً توبہ کرندا کہ یار میں کو آخرت کو ڈر لگدا. میں ایک بندے دے واسطے واقعہ پڑھا کہ اور رات لے بندہ اٹھی کے نا تو ایویں کوئی بھا دے نال مثال ہے کوئی تیلی بال کے اپنی میں تلی دے پاسے کرنا واسطے ہاتھ سڑے تو وہ تیلی بھی اسما دے بنا. تو انہوں کو کہا پوچھے رات لے کیوں کریں دے وہاں کہ روز میں زنا دے ارادہ تھیندے وال میں آدھا میں جہنم دی بھا اسے لگ سیا ایویں بھا نالی میں سیک دینا وہ تلی سڑ دیے میں آدھا اے دنیا دی بھا ہے بھی اے 70 گنا اون بھا تو گھٹ ہے جری جہنم دی ہے ای کو برداشت نہیں کر سکتا آخرت کتھی سی. تو جہنم دا ڈر بندے کو ہونا چاہیے. اگر نہ ہویا نا تو کم خراب ہے. حل من مزید حل امتلاتی فتقول حل من مزید. قرآن پاک کہتا ہے کہ یک کے کراڑا کو اللہ سے جہنم میں چھٹ کے پوزیشن بھریج گئی ہیں وہ اکثر اللہ سے یہاں تیرا حکم سر اکھیتے اگر کبے ہیں تو وہ بھی دے چاہ. قرآن کریم سورت تحریم 28 سپارے دی آخری صورت ہے. پہلا رکوع مقدہ پی رب کریم فرمیندن یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم باہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. فرمایا لوگو جتنا زور لا سکتے ہوئے آپ تے اپنی اولاد کو جہنم کو بچاؤ چاہ کیونکہ جہنم دا بل جے رہنا یا لوگ ہو سن تے یا بچے جلے لوگ مک ویسن پتھر سٹے ویسن جہنم میں وقودها الناس والحجارہ. تو یہ خود اندازہ لو. اور جہنم میں کتنی سختی ہے. جنت دے کنٹرولر فرشتہ دا نام ہے رضوان. اللہ دے رسول کو بھاج کے اگو دو ہاتھ اگو کر کے ملا کھیل کے ملا جلے حضور علیہ السلام میں راج تے گئے. تو جہنم دے کنٹرولر فرشتہ دا نام ہے مالک. مالک بھی آیا استقبال بھاج کے کی تو اگو آ کے دو ہتھڑ اللہ دے رسول کو ملا عزت کی تو لیکن کھلوں دے منہ تے نہیں آئی. یہ جہنم دا کنٹرولر ہے. حضرت جبرائیل سے فرمایا سونا اگر ان دی قسمت کھل لکھی ہوئے آ تو آج توارے استقبال تے کھل پوے آئے. او فرشت ونذیرہ پیغمبر علیہ السلام تریجی صفت. چوتھی وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ چوتھی صفت ہے داعیا الاللہ. اللہ دے پاسے سلنا اللہ دے پاسے دعوت اپنے کم ایسے جندن اللہ دے طرف بلاون دے فکر مندی اے پیغمبر دی ذمہ داری. اور رسول اللہ یہ ذمہ داری صرف پوری نہیں کی تھی پوری کرن دا حق ادا کیتا. اس دل غابہ ایک واقعہ پیا کہ ایک بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیندہ ہویا مدینے آندہ پیا آئی. تے حضور علیہ السلام صحابہ دینا لشکر دے ہوتے اٹھ یا کوئی گھوڑا آئی کوئی سواری آئی اون دے تشریف فرما تھی کہ مدینے جو نکل کے وہن دے پائے. اونوں آندہ پیا یوں سمجھے کوئی قافلہ آندہ پیا نہ کوئی پوچھا ایک نبی ہے مدینے دا رستہ کیڑا ہے. اوپروں کو لے میں واہ سبا دا اشارہ کیتا ہے میں ہاتھ چھت ہلایا تے سڈوس آپ علیہ السلام کھڑ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ گئے. وہ بندہ قریب آیا وہ آ کے اللہ دے رسول کو پوچھو مدینہ منورہ دا رستہ کیڑا ہے.
رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خیر ہے ادنو ایڈا جلدی چاہی وہ آکے بھائی گال چھوڑو میں کو اے دسو مدینے دا رستہ کیڑا ہے میں کو پتہ لگے اتھے ایک نبی ہے اندو ونجو تے اندے ہاتھ تے کلمہ بھرو تے یک کے گناہاں دی معافی دی طرف اشارہ ہے اور رب کریم دا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اے معاملات ٹھیک تھی ویندے اور بندے دی زندگی بہتر تھی ویندے تو میں چاہنا کہ میں ان نبی دی خدمت وچ ونجاں میں چاہنا میں ان نبی دے کولو حاضری دیواں اور حاضری دے کے میں اپنی ترتیب ایسی رکھاں جندے نال میرے پچھلے گناہ معاف تھی ونجن اور اگلی زندگی دے اتے رحمت آ ونجے میری یہ چاہت ہے حضور پاک علیہ السلام دی گال سنی اور فرمایا اللہ دے بندے تیرا مقصود تیرے سامنے موجود ہے وہ کہ اچھا تمہاری کیا دعوت ہے رسول پاک فرمایا میری اے دعوت ہے اے دین ہے اے اسلام ہے اللہ طرف بلاوڑ ہے ٹھیک ہے وہ کہ اچھا فرمایا جی ہاں وہ کہ تسا کے کلمہ پڑھندہ اعلان فرمے دے وے فرمایا اے ہے آپ علیہ السلام کلمہ طیبہ پیش کیتے وہ پڑھ کے مسلمان تھی گی وہ بھی اٹھتے بیٹھے آپ علیہ السلام ہی اٹھتے بیٹھے کوئی درمیان دے چالے لاون ملن حال حوال کوئی نہیں یعنی وداعین اللہ پیغمبر اللہ دی طرف دعوت دیوانی اتنا مضبوط ہے کہ باقی حال حوال بعد لیکن دعوت اللہ پہلے لیتی ہے التعلیم علی الدابہ امام بخاری صحیح بخاری باب بد ہے کہ تو خود اندازہ لاگنو کہ رسالت امام علیہ السلام دی دعوت کس حد تک قوی ہے اور دعوت دے مقابلے کوئی بیمان آ کے لالچ دے وے حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام دے شفیق چچائیں انہاں کو آکے کرانا آکائی بھی کوئی عورت چاہی دی ہے تو سونی کو سونی دے بستر تے بھیجیں دے ہیں اگر کوئی چاہید ہے دولت دے ڈھیر قدمہ چلا دیں دے ہیں تو اگر لوڑ ہوئے کوئی سلطنت تاپڑا تادم عزیز حکمران بڑھیں دے ہیں بھائی دعوت دین چھوڑے حضور علیہ السلام جواب دیتا ہے سیرت ابن شامج پی ہے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ اے دنیا دے لالچن اے سورج چاہ کے میرے سجے ہاتھ تے چاند چاہ کے میرے کھبے ہاتھ تے رکھیں تے آکھیں دعوت چھوڑ دے میں ول نہ چھوڑے سا میں ایکو زمین اسمان کل تلے بھکاون دے ہوتے قادر ہوا تے ایکو ساٹھ دے سا میں اللہ دی دعوت کو نہ چھوڑے سا پنجویں صفت وسراج منیرہ پیغمبر چمک دے سورج ان کے مطلب سورج آگ کے مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے کیا تسلی ہے کہ سونا سورج آندہ ہے اپنے ویلے تے آندہ ہے تو اندے مقابلے کوئی بندہ آوے اور وہ آ کے کوشش کرے کہ میں بن بدھے سا میں کندھی دے سا چاہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے سا جو سورج نہ چڑھے ان دی پیو دی بھی جرت کو نہیں جو سورج کو روک سکے تو بھی چمکدہ سورج ہیں تو اینی جیلی نبوت دا اعلان کرنا تیرے رستے چی رکاوٹ کوئی نہ گھلا سکسے سورج آگ کے ایک بھائی چیز ہی سمجھائیے اوکے سے جلے سورج آندھا نا تے جکی جھاتے روشنی بعد چاندی ہے اچھے میناراں تے اچھے چوٹیاں تے اچھے درختاں دے شاخاں دے ہوتے پتریاں دے ہوتے اچھی جھیاں دے ہوتے روشنی پہلے آندی ہے تو حضور پاک علیہ السلام دی روشنی سارے کل پہلے امت دے افضل ترین طبقے تے پہیے وہ پیغمبر دے صحابہ اور اہل بیت ان تو سا بعد چاہے افضل ترین طبق اور سورج آگ کے رسالت امام علیہ السلام کو اشارہ کیتا گیا ہے کہ جیویں سورج اپنی طاقت نہ لاندہ ہے وہ کو بے دی طاقت دی لوڑ کو نہیں تو باقی ہر قسم دی بتی بلدی پئی ہوئے نہ بلدی پئی ہوئے ہو ہکو جیاں زندہ مردہ برابر شوال ان دی کوئی لوڑ نہیں پوندی ایویں توارے آون دے بعد تمام انبیاء دی نبوت دے دور دا اختتام ہو سی تواری نبوت چل سی وسراج منیرہ اگلی گالے 5 صفات بیان کر کے ول فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا مؤمنین کو ایک خوشخبری دے دو کہ اللہ دا توادے ہوتے بہت وڈا فضل ہو سے یعنی کلمے دی دعوت کلمے دی طاقت کلمے دا انعام بہت وڈا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ نہ کافران دی گال مننی ہے نہ اون کافر دی مننی ہے جرا ہوئے تو بیمان تے اپنی شکل چایا کھڑوتا ہوئے منافق اندروں دا کیشے تے اتو دا کیشے باہروں دا کیشے تے اندروں دا کیشے فرمائے اون دی گال بھی نہیں مننی جرا دشمن دی گال آ کے تو آکو اپنے الفاظ سمجھاوے بیٹھا نہ کافر دی مننی ہے نہ منافق دی تو وہ کوئی تکلیف دے وین تا کیا کرو ودا اذاہم انہاں دی تکلیفہ کو ونجن چھوڑ دو اچھا ول فرمائے وتوکل علی اللہ اللہ دا بھروسہ نہ پو اللہ دی ذات تے ہے اور وکفا باللہ وکیلا
اللہ تمہارے واسطے کلا ایک کو کار ساز کافی ہے، ایک کو کلا اللہ تے ایک اللہ وہ تمہارے واسطے کافی ہے۔ اے دنیا دے کو نہ بتاں دی لوڑ ہے، نہ کو مددگاراں دی لوڑ ہے، نہ کو شرکاء دی لوڑ ہے، نہ کو کہیں قسم دی ترتیب دی لوڑ ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، وہ کلا خدا ایک کو تمہارا کار ساز ہے۔ اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 5 صفات اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی صفات دے ہوتے یہ چیزاں نسائے گئے اور تو کو اسا کو نسا گیا کہ اسا خوش قسمت ہیں اسا کو این صفات اللہ پیغمبر ملا۔ یہ خالی ہون سنن سناون تک نہیں، یہ عمل دی زندگی تک آمنا چاہید ہے۔ اسا آنکھوں اسارہ نبی بہو چنگا ہے اور وال بھی چنگا ہے، اسا نہ آنکھوں بد نصیب بڑھ ونجوں تو والی حضور چنگے ہیں۔ تو آلے سالے آکھن دی حضور علیہ السلام کو کوئی لوڑ کوئی نہیں، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ ترتیب ہے اصلی۔ لوڑ کوئی نہیں کہ اصل تباہ کیا کو بیٹھے نہیں ایویں ہے تو ایویں ہے، جی نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اسا این نبی دی زندگی کو اپنی زندگیاں زندہ کرو، این نبی دے آنکھیں منو، این دی منع شیئں چیزاں کو منع تھیوں، وہ گھر ہوئے، وہ باہر ہوئے، وہ زمین ہوئے، وہ تجارت ہوئے، تمدن ہوئے، معاشرت ہوئے، تہذیب ہوئے، ثقافت ہوئے، ہنالا سیالا، گرمی سردی، نی رات، شادی خوشی، ہر قسم دے معاملات شریعت دے مسئلے کو پوچھ کے ٹورو، بس اے چاہیے۔ انا دا مسئلے دی لوڑ کو نہیں، ڈھپ دی لوڑ کو نہیں، طاقت دی لوڑ کو نہیں، ورنہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ یہ اللہ دا فضل ہے جو آج ایک بیدی ایسا تعریف کریں دے ہیں، اصل تعریف اللہ دی ہے۔ کیوں؟ اللہ گناہاں تے پردہ رکھی پی ہے، ورنہ پردہ گناہاں دا کھل ونجے تو لوگ ایک بے کو سلام کرن تے تیار نہ تھی، کوئی ایک بندے دا ہاتھ گنن واسطے تیار نہ تھی، کوئی ہاتھ ملاون واسطے تیار نہ تھی۔ یا کشا سب شے ہوئے بھی صحیح نا تو اندر باوجود اچھا سوٹ بوٹ پا کے تے بندہ سوٹڈ بوٹڈ ہوئے، یہ تھوڑی عقل دی گوٹی چو تھوڑی جی کشے حال ونجے لوگ کھلن تے مذاق شروع کرے کملہ تے جملہ تھی گئے۔ یہ اللہ دا کتنا بڑا فضل ہے جو دماغ برقرار ہے، دو تے دو چار آدھے ہیں، دو تے دو چھین ہیں آدھے ہیں۔ یہ اللہ دا کرم ہے، یہ اللہ دا فضل ہے۔ جتنی نعمتیں ملیں ان تے شکر کرو، یعنی پیرن او شکر کرے، وہ یہ نہ آکے میری جتی کو نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے یار جنہاں دے پیر کو نہیں انہاں دا کیا حال ہو سی، یعنی کل پاون دے کپڑے او اللہ دا شکر کرے کہ یار جنہاں کل کوئی نہیں انہاں دا کیا حال ہو سی۔ میرے دوستو یاد رکھو کیا حال ہونا، بس اللہ دا شکر۔ میں حیران ہاں کہیں دی ایک دھی ہوئے نا ایہو جی بوتھی بڑی بدل بھی میرا پتر کو نہیں صاحب، اور خدا دے بندے تیری ایک دھی انہاں ہزاراں آدمیاں دا خواب ہے جنہاں دی اولاد تک کوئی نہیں، تیکو اللہ رحمت تے دیتی ہے۔ اچھا یعنی دھی تے پتر ہوئے یہ بھی نا شکری ہے کہ بندہ میں ایک بندے نال بیٹھا ہم تے وہاں کہا میں نے 8 پوترے نے ایک مار آئی ونجے تو کتھی ویسی، میں کہا نا شکری دی گال، اگر یہ گال ہے تو تیری اکھیاں ڈو ان ایک تیری ڈیلے کو کاٹ لوں ڈو ان ایک نکلی ویسی تو کہ ڈو جی نال تک رزدہ ہے، اور خدا دا بندہ اللہ دی نعمت دے شکر ہے نا بابا نا، اللہ دے اگو توبہ، اللہ دے اگو معافی بندہ منگے۔ اور یاد رکھو اگر معافی تے توبہ تے جھکاؤ اللہ دے پاسے نہ ہو سی، یہ اگلی صاف دے تکبیر اولا دے نال سب پگڑ باز کے نمازہ پڑھوں کھڑو تے کہہ کام دے کوئی نہیں، جب تک اللہ نال تعلق برقرار کو تو اللہ تو آکو اسا کو عمل دے توفیق عطا فرماوے، شریعت اسلامیت اللہ اسا کو رکھے اور شریعت اسلامیہ دے احکامات تے عمل دے توفیق عطا فرماوے۔ چند لمحات اللہ اللہ کر گنو والی انشاءاللہ درود پاک پڑھ سوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و اما نوالہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جمعے کے دن درود پاک کا حکم ہے. تاہلے جمعے دی نماز دا جمعے دی دیوار دا کچھ لمحات باقی ہیں. ایک دفعہ صلی اللہ علی محمد اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. اللہ ہمارا یہ ذکر اور درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب فرما. ہمارا حصہ حضور پاک
مالک کی دعاؤں میں فرما، جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی پناہ عطا فرما، جو چیزیں ہمارے لیے خیر کی مانگی وہ ہمیں خیر عطا فرما۔ اے اللہ جادو تعویذ گنٹ کی لعنت سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جو حضرات یہاں ہمارے آنے کا، بھائی غلام سرور حضرت شاہ صاحب، باقی جتنے بزرگ احباب یہاں آنے کا سبب بنے، اے اللہ ان کے خیر برکات گھر بار میں عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکات عطا فرما، ان کے گھروں میں برکات عطا فرما۔ اس سمے جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کی جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما، بچیوں اور بچوں کو نیک بنا۔ اے میرے مولا ان کے دل میں جتنے جائز حاجات اور خواہشات ہیں پورے فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔